وہ اپنے گھر کے دریچے سے جھانکتا کم ہے، وہ اپنے گھر کے دریچے سے جھانکتا کم ہے، تعلقات تو اب بھی ہیں رابطہ کم ہے، بلا سبب ہی میاں تم اداس رہتے ہو، بلا سبب ہی میاں تم اداس رہتے ہو، تمہارے گھر سے تو مسجد کا فاصلہ کم ہے، وہ فضول تیز ہواؤں کو دوش دیتا ہے، وہ فضول تیز ہواؤں کو دوش دیتا ہے، اسے چراغ جلانے کا حوصلہ کم ہے۔ عزیزان گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں اور اسلام کے غیور نوجوانوں، ماہ رمضان المبارک کا آج تیسرا جمعہ ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ تیسرا جمعہ ہم نے پا لیا، یہ خوشی کی بات ہے، ورنہ ہمارے ایسے بہت سارے مسلمان ہیں کہ جنہوں نے تیسرا جمعہ نہیں پایا، بلکہ تیسرا جمعہ آنے سے پہلے ہی وہ لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نیک کام زیادہ کرنے کی توفیق دے دے تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ اللہ کا بندے کے اوپر احسان ہے کہ اس نے نیک کام زیادہ کرنے کی توفیق دی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں تیسرے جمعے تک پہنچا دیا، یہ اس کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ آج شروع ہونے والا ہے، مغرب کی نماز سے تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا، یعنی آج 20واں روزہ ہے، کل سے 21واں روزہ شروع ہو جائے گا، اور مذہب اسلام کے اعتبار سے، چاند کی تاریخ کے اعتبار سے تاریخ مغرب سے ہی شروع ہو جاتی ہے، تو آج مغرب سے ہی 21ویں روزے کی شب شروع ہو جائے گی۔ قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، بہت مشہور آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذہب والفضہ، یعنی جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ینفقونہا فی سبیل اللہ، اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ دردناک عذاب ایک بری چیز ہے، بندے کے لیے اور انسان کے لیے عذاب بری چیز ہے، اور عذاب جو نام ہے یہ بھی بہت خطرناک چیز ہے۔ انسان کا اور خاص طور سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو ایمان والے لوگ ہیں، عذاب کا نام سننے سے ان کے بدن کا رواں رواں کانپ جاتا ہے، بدن ان کا کانپ جاتا ہے، ان کا چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے، ان کے بدن کے اندر کپ کپاہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ تو عذاب کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کی مذاق اڑانے کے لیے یہ فرمایا کہ جو سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے تو انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، دردناک عذاب کا مطلب یہ ہے کہ اس سونا اور چاندی کے ذریعے سے، سونا اور چاندی کو قیامت کے دن تپایا جائے گا، پھر اس کے ذریعے سے ان کی کمر کو، ان کی پیشانی کو اور ان کے پورے بدن کو داغا جائے گا۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے عذاب ہوگا جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں مگر اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں۔ سونا اور چاندی، زیور، یہ انسان کے لیے صرف دنیا کے اندر اچھی چیز ہے، مگر آخرت کے اعتبار سے اگر انسان دنیا کے اندر ان کا حق ادا نہیں کرے گا تو یہ چیز اس کے لیے بہت زیادہ خطرناک اور وبال جان ہے۔ تو جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، میری طرف دھیان کیجئے، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں وہ لوگ دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے بہت زیادہ نقصان میں ہیں، ٹوٹے اور خسارے میں ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اور قرآن کریم کے اندر بہت ساری جگہوں پر مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ تمہارے پاس جو مال ہے اس مال کی زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ زکوٰۃ کس انسان پر فرض ہے، کس پر نہیں ہے، یہ تمام چیزیں پچھلے 2 جمعوں میں بہت تفصیل سے میں نے آپ کو بتلا دی تھی۔ لیکن ایک سوال جو پڑھے لکھے لوگوں کے ذہنوں میں زیادہ ہوتا ہے، اور پڑھے لکھے لوگ اس سوال کو کر بھی رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ یہ سوال مجھ سے بھی بہت زیادہ معلوم کر رہے ہیں، واٹس ایپ پر بھی اور یوٹیوب پر بھی بہت زیادہ معلوم کر رہے ہیں۔
سوال یہ کر رہے ہیں کہ اب سے پہلے ہم نے عالموں کی زبانوں سے یہ سنا تھا کہ زکوٰۃ اس پر فرض ہوتی ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو. ہم نے یہ سنا تھا آج تک. لیکن اب مولویوں نے اور عالموں نے 7.5 تولہ سونے والا جو معاملہ ہے اس کو غائب کر دیا. اب بس مولوی یہی بتاتے ہیں کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کی قیمت ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے. تو لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے تو آج تک یہ سنا تھا، اب یہ نئی چیز کہاں سے آ گئی؟ میرا سوال آپ کی سمجھ میں آیا یا نہیں؟ بول کے بتائیے. آ گیا. کیونکہ ہم بھی پہلے لوگوں کو یہی بتلاتے تھے کہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو تو زکوٰۃ فرض ہے. لیکن آج کل 7.5 تولہ سونے والا جو معاملہ ہے وہ بالکل غائب کر دیا، بالکل غائب ہو گیا. تو یہ غائب ہوا یا غائب کیا، یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ لوگ ان مسئلوں کو اٹھا کر مولویوں پر طنز کرتے ہیں اور مولویوں پر اعتراض کرتے ہیں. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ جب 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا زکوٰۃ کا نصاب تھا تو ان دونوں چیزوں کا بھاؤ لگ بھگ برابر تھا. یعنی 52.5 تولہ چاندی کا جو بھاؤ تھا 7.5 تولہ سونے کا بھی لگ بھگ وہی بھاؤ تھا. بہت ہلکا سا فرق تھا. مگر آج جب کہ زمانہ بہت آگے چلا گیا، زمانہ بہت دور چلا گیا اور ہر چیز پر مہنگائی آ گئی تو چاندی کا بھاؤ زمین پر اور سونے کا بھاؤ آسمان پر پہنچ گیا. ان دونوں چیزوں کے بھاؤ میں بہت بڑا فرق ہو گیا. اب اگر یہ بات بتلائی جائے کہ 7.5 تولہ سونے پر زکوٰۃ فرض ہے تو پھر 35-40% ہی مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض ہوگی. 35-40% ہو سکتا ہے اس میں کچھ کمی بیشی ہو جائے. یعنی 7.5 تولہ سونا عام طور سے گھروں میں ملتا نہیں ہے، بہت کم گھروں میں ہوتا ہے. جو خوب اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں ان کے پاس 7.5 تولہ سونا آج کے وقت میں ہوگا. لیکن 52.5 تولہ چاندی جو ہے یہ لگ بھگ ہر تیسرے چوتھے آدمی کے پاس مل جائے گی. ہر تیسرے چوتھے گھر میں 52.5 تولہ چاندی مل جائے گی. تو علماء نے فقیروں کے اور غریبوں کے فائدے کو دیکھتے ہوئے، اس کو عربی میں کہتے ہیں انفع للفقراء، یعنی فقیروں اور غریبوں اور مسکینوں کے فائدے کو دیکھتے ہوئے یہ طے کیا کہ اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی جو زکوٰۃ کا کم نصاب ہے، 52.5 تولہ چاندی اگر کسی کے پاس ہو تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہے. پھر یہ طے کیا گیا. تو مسئلہ بھی یہی ہے، فائدہ غریبوں کا زیادہ اس میں ہی ہے کہ اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کی قیمت ہو یا اتنی قیمت کا کچھ بھی بیچنے کا سامان ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے. اس مسئلے کو سننے کے بعد تقریباً 60-70 بلکہ 80% مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض ہے. تو اس کے بارے میں تمام ہی مسائل میں نے آپ کو بتلا دیے تھے. لیکن یہ جو مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں جو یہ ہیر پھیر ہوا 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا، یہ چیز جو پہلے سنتے آ رہے تھے آج یہ چیز 52.5 تولہ چاندی پر کیوں رہ گئی اور 7.5 تولہ سونا کہاں غائب ہو گیا؟ تو یہ مسئلہ میں نے آپ کو بتلا دیا. مجھے امید ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے. آپ سمجھ گئے یا نہیں؟ زور سے بول کے بتائیے. اچھا، نہیں سمجھے تو جمعہ کی نماز کے بعد آپ معلوم کر سکتے ہیں. ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو زکوٰۃ کا معاملہ ہے اس میں ہمیں اپنی عقل چلانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم یہ سوچیں کہ بھئی اس چیز پر زکوٰۃ فرض ہے، اس پر نہیں ہے، اس پر بھی ہونی چاہیے. جیسے بہت سارے لوگ یہ اپنی رائے دیتے ہیں اور بہت سارے لوگ اپنی عقل چلاتے ہیں کہ جب استعمال کی کسی بھی چیز پر، استعمال کرنے کی کسی بھی چیز پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو سونا چاندی جو ہمارے استعمال میں آ رہا ہے اس پر ہی کیوں زکوٰۃ فرض ہے؟ لوگ اس طرح کے سوال کرتے ہیں کہ جب استعمال کی کسی بھی چیز پر، چاہے مکان ہو، گاڑی ہو، موبائل ہو یا بنگلہ ہو، کارخانہ ہو، دکان ہو، کچھ بھی ہو، جب استعمال کی کسی بھی چیز پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو پھر سونا چاندی جو استعمال میں آ رہا ہے اس پر زکوٰۃ کیوں فرض ہے؟ یہ سوال ہے اور سوال بڑا اہم ہے، بہت اچھا سوال ہے
اور لوگ اس سوال کو کرتے بھی ہیں، کر بھی رہے ہیں، اور لوگ اس بارے میں میرے پاس پاکستانی علماء اور سعودی عرب کے جو علماء ہیں ان کی ویڈیوز میرے پاس لوگ بھیجتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ مفتی صاحب ایسا کہہ رہے ہیں، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اس طرح کی ویڈیو میرے پاس لوگ بھیجتے رہتے ہیں۔ مگر بات یہی ہے کہ زکوٰۃ کے معاملے میں ہماری عقل نہیں چلے گی، ہم اپنا دماغ نہیں چلائیں گے کہ اس چیز پر زکوٰۃ فرض ہے، اس پر ہے، اس پر نہیں ہونی چاہیے، اس پر ہونی چاہیے۔ ان چیزوں پر ہماری عقل کام نہیں کرے گی اور ہماری عقل چلے گی بھی نہیں، اور ہماری عقل وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتی جہاں تک علماء کی عقل اور علماء کا علم اور علماء کا دماغ پہنچتا ہے، وہاں تک ہم لوگ نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے اس طرح کی بات کرنا کہ اس چیز پر زکوٰۃ فرض ہے، اس پر نہیں ہونی چاہیے، اس پر ہونی چاہیے، اس پر نہیں ہونی چاہیے، اس پر ہونی چاہیے، اس طرح کی بات ہماری زبانوں سے اچھی نہیں لگتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے جتنا علم علماء کے پاس ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ یہ جو مسائل ہوتے ہیں، یہ جو مسائل علماء بتلاتے ہیں، ہر سال جمعیت علماء ہند کی نگرانی میں پورے ہندوستان کے، اس پورے بھارت کے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مفتیان کرام ہر سال جمع ہوتے ہیں، اس پر لاکھوں کروڑوں روپے کا خرچہ آتا ہے، ان کی کانفرنس ہوتی ہے اور سب کی رائے ہوتی ہے، جو نئے نئے مسائل آتے ہیں ان پر علماء اپنی رائے دیتے ہیں، پھر اس پر بہت زیادہ ڈسکس ہوتی ہے، اس پر بہت زیادہ تحقیق ہوتی ہے، علماء کی آپس میں بحث ہوتی ہے، اس کے بعد وہ مسائل لوگوں میں عام کیے جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی عالم بیٹھ کے کچھ بھی مسئلہ بیان کر دے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی باتیں بیان کرنے سے پہلے یا اس طرح کے اعتراض علماء پر کرنے سے پہلے 10 بار سوچ لینا چاہیے۔ تو میں نے آپ کو وہ تمام چیزیں بتلا دی تھی جن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے اور جن چیزوں پر نہیں ہے۔ لیکن ایک مسئلہ، لوگوں کے اندر جو چالاکیاں بھری ہوئی ہیں، جو لوگوں کے اندر ہوشیاری بھری ہوئی ہے، بہت سارے لوگ آ کر سوال کرتے ہیں۔ ابھی ایک صاحب کا فون آیا تھا اسپتال سے، ابھی لگ بھگ آدھا گھنٹہ پہلے۔ انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ میرے پاس 1.5 لاکھ روپے رکھا ہوا ہے، مگر میرے پاس 1 لاکھ روپے رکھا ہوا ہے، مگر مجھ پر 1.5 لاکھ روپے کا قرض ہے، تو یہ بتائیے کہ مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ تو میں نے ان سے یہ معلوم کیا کہ تم پر تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، مگر یہ بتائیے کہ تمہاری بیوی کے پاس کچھ زیور ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بیوی کے پاس تو زیور ہے۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، تمہیں زکوٰۃ نہیں نکالنی ہے، مگر تمہاری بیوی پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس مسئلے کو بہت اچھی طرح سے سن لیجئے۔ اگر کسی آدمی پر قرض ہو، چاہے لاکھوں کروڑوں روپے کا قرض ہو، مگر بیوی کے پاس زیور ہو، یہ بہت سمجھداری کا مسئلہ ہے۔ شوہر پر قرض ہے مگر بیوی کے پاس زیور ہے، تو قرض تو شوہر پر ہے، زیور بیوی پر ہے، تو ایسی صورت میں بیوی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں؟ تو جو ہوشیار ہیں، جو مسئلہ پوچھنے میں ہوشیاری دکھاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر تو قرض ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ قرض شوہر کے اوپر ہے اور زیور بیوی کے پاس ہے، تو بیوی کو اس زیور کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ بے شک شوہر کے اوپر قرض ہے، مگر مذہب اسلام میں دونوں کی ملکیتیں الگ الگ ہیں، دونوں اپنی اپنی چیزوں کے مالک ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ شوہر کا قرضہ بیوی پر تھوپ دیا جائے یا بیوی کا قرضہ شوہر پر تھوپ دیا جائے۔ میرے الفاظ پہ غور کیجئے، میں بات کر رہا ہوں تھوپنے کی۔ تو اگر شوہر پر قرض ہے تو اور بیوی کے پاس زیور ہے تو بیوی کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اگر باپ کے اوپر قرض ہے اور بیٹے کے پاس زیور ہے، بیٹے کے پاس مال و دولت ہے، تو بیٹے کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ باپ کے قرض کی وجہ سے بیٹے کے اوپر سے زکوٰۃ معاف ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ جس کے پاس مال و دولت ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اسے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اس لیے اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ ایک بات عام طور سے یہ بھی ہمارے معاشرے میں لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی ہے کہ ہمارے اوپر قرض ہے اور ہمارے پاس مال بھی ہے تو ہم زکوٰۃ دیں گے یا نہیں۔ تو اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ اگر کسی کے اوپر قرض ہے اور اس کے پاس مال و دولت بھی ہے تو مال و دولت میں سے قرض کی رقم الگ کرنے کے بعد اگر اتنا مال بچتا ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہو، آج کے زمانے میں
تقریباً 35,200 روپے پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، تو اگر اتنے پیسے قرض کی رقم الگ کرنے کے بعد بچ رہے ہیں تو ان پیسوں پر، جو بچے ہوئے پیسے ہیں ان پیسوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ 2.5% کے حساب سے اس بچے ہوئے مال کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ 2.5% کا مطلب ہوتا ہے 100 روپے میں سے 2.5 روپے، یعنی 1,00,000 روپے میں سے 2,500 روپے ہمیں زکوٰۃ کے دینے پڑیں گے۔ تو یہ زکوٰۃ کے وہ مسائل ہیں، یہ زکوٰۃ کی وہ باتیں ہیں کہ جن کے بارے میں لوگ بہت زیادہ ہوشیاری دکھاتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، مگر ہم زکوٰۃ کس کو دیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو لوگ اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ کس کو دیں کس کو نہ دیں۔ تو میرے ہاتھ میں موبائل ہے، مگر آپ یہ مت سمجھنا کہ میں موبائل میں سے دیکھ کر بتلاؤں گا کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے کس پر نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موبائل کے اندر قرآن کریم ہے۔ میرے موبائل میں ادھر دھیان رکھیے، موبائل میں قرآن کریم ہے، تو موبائل کے اندر یہ قرآن کریم ہے، دھیان کیجئے۔ یہ قرآن کریم کا 10واں پارہ ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے، یہ اس کے اندر بتلایا۔ تو ہمارے پاس جو مال ہے، زکوٰۃ کا جو مال ہے، وہ مال ہم کس کو دے سکتے ہیں، وہ چیز اس آیت کے اندر بتلائی گئی ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر بتلایا انما الصدقات للفقراء، یہ قرآن کریم ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اس کے اندر سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتلانا ضروری سمجھتا ہوں، قرآن کریم جو میں نے ہاتھ میں نہیں لیا اور میں موبائل میں قرآن کریم آپ کو دکھلا رہا ہوں، تو یہاں پر ایک مسئلہ سمجھانا مقصد ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ موبائل کے اندر قرآن کریم ڈاؤن لوڈ کرنا اور ضرورت پوری ہونے پر ڈیلیٹ کر دینا یہ جائز ہے یا نہیں۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ موبائل میں قرآن کریم ڈاؤن لوڈ کرنا اور موبائل میں قرآن کریم پڑھنا اور ضرورت پوری ہونے پر ڈیلیٹ کر دینا یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لوگ اپنی طرف سے باتیں بناتے ہیں کہ موبائل میں سے قرآن کریم ختم کر دیا، یہ تو ایسا ہے جیسے قرآن کریم کو مٹا دیا، مگر ایسا نہیں ہے، یہ لوگوں کی باتیں ہیں، لوگوں کی باتوں پر نہیں جانا چاہیے۔ یاد رکھیے موبائل کے اندر قرآن کریم پڑھنا بھی جائز ہے اور پکڑنا بھی جائز ہے اور رکھنا بھی جائز ہے، مگر قرآن کریم جو ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے اس قرآن کریم کو پڑھنے پر جو ثواب اور جو نورانیت حاصل ہوگی وہ اس میں پڑھنے پر نہیں ہوگی، اس بات کا دھیان رکھیں۔ اس لیے میں نے آپ کو قرآن کریم کے اندر موبائل دکھانا ضروری سمجھا۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء، کہ بے شک زکوٰۃ کے جو حقدار ہیں وہ فقیر ہیں۔ اس کے اندر صاف طور سے لکھا ہے کہ زکوٰۃ کے حقدار فقراء ہیں۔ فقراء، فقیر کی جمع ہے فقراء، فقیر اس کو کہتے ہیں، یاد رکھیے فقیر کس کو کہتے ہیں یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ تو ہمارے یہاں پر جو پیشہ ور بھکاری اور پیشہ ور فقیر ہوتے ہیں لوگ ان کو فقیر سمجھتے ہیں، جبکہ شریعت کی نظر میں یہ فقیر نہیں ہے، اور شریعت کی نظر میں ان لوگوں کو زکوٰۃ دینا یہ ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اگر ہم ان کو زکوٰۃ دیں تو زکوٰۃ دینے سے پہلے 10 بار یہ پتہ کر لیں کہ یہ زکوٰۃ لینے کے حقدار بھی ہیں یا نہیں، کیونکہ اس طرح کے بہت سارے لوگوں کے بارے میں ہم نے یہ سنا ہے کہ فلاں جگہ ایک فقیر کا انتقال ہوا تو اس کے گھر میں روپوں سے بھری ہوئی بوری نکلی، انہوں نے تخت کے نیچے بیڈ کے نیچے پیسے بھرے ہوئے تھے۔ تو اس طرح کا معاملہ ان فقیروں کا ہوتا ہے، ان کا کام صرف جمع کرنا ہوتا ہے اور جمع کر کر کے یہ لوگ اپنے پاس رکھتے ہیں، اس لیے ان کو جھڑکو بھی مت، ان کو ڈانٹو بھی مت، مگر زکوٰۃ کی رقم ان کو مت دو۔ اگر دینی ہے تو دینے سے پہلے 10 بار تحقیق کر لینی چاہیے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر جہاں بھی لکھا ہے یہ لکھا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ زکوٰۃ پھینکو، ایسا کہیں لکھا ہوا نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر صاف طور سے لکھا زکوٰۃ ادا کرو۔ تو یہ جو پیشہ ور بھکاری اور پیشہ ور فقیر ہیں ان کو زکوٰۃ دینے سے پہلے 10 بار ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ یہ لوگ زکوٰۃ لینے کے حقدار ہیں یا نہیں۔ تو شریعت کی نظر میں فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقیر وہ آدمی ہے کہ جس کے پاس نصاب کی برابر مال نہ ہو، اس کو فقیر کہتے ہیں۔ فقیر وہ ہے، یاد رکھیے،
جس کے پاس نصاب کی برابر مال نہ ہو، یعنی اتنا مال نہ ہو جس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہو، اسے فقیر کہتے ہیں۔ تو فقیر وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا بھی نہ ہو کہ ایک وقت میں وہ کھانا کھا لے تو دوسرے وقت میں اسے یہ پتہ نہ ہو کہ مجھے ملے گا بھی یا نہیں، جس کے پاس اتنا بھی نہ ہو اسے مسکین کہتے ہیں۔ تو زکوٰۃ لینے کے جو حقدار ہیں وہ فقیر ہیں اور مسکین ہیں۔ اس میں صاف طور سے لکھا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ صدقات اور زکوٰۃ جو ہیں، یہ جو زکوٰۃ ہے یہ لینے کے حقدار فقیر اور مسکین ہیں۔ یاد رکھیے ہمارے یہاں پر ہم نے ویڈیوز کے اندر بھی دیکھا، واٹس ایپ پر بہت ساری ویڈیو آتی ہیں، غیر مسلم لوگ مسلمانوں کا بھیس بنا کر مسلمان علاقوں میں جا کر پیسے مانگتے ہیں اور زکوٰۃ، لوگوں کی زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، اور جب پتہ چلتا ہے، جب ان کی تحقیق کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ غیر مسلم ہے۔ یاد رکھیے غیر مسلم کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا جائز نہیں ہے، سیدھی بات یاد رکھیے۔ اگر کسی نے غیر مسلم کو زکوٰۃ کے پیسے دے دیے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، سیدھی بات یاد رکھیے۔ زکوٰۃ کے پیسے غیر مسلم کو دینا جائز نہیں ہے، تو فقیر اور مسکین کو ہم زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں۔ والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب۔ والعاملین علیہا کا مطلب ہے کہ اسلامی حکومت میں زکوٰۃ وصول کرنے والے کارندے ہوتے تھے، جن کا کام ہی زکوٰۃ وصول کرنا ہوتا تھا، وہ زکوٰۃ وصول کرتے تھے، گاؤں شہر جاتے تھے اور وہاں سے زکوٰۃ وصول کر کے لاتے تھے، تو زکوٰۃ کا پیسہ ان کو دیا جائے گا اور وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، زکوٰۃ لینے کے حقدار ہیں۔ وہ اپنے کھانے پینے پر اور اپنے راستے کے خرچوں پر زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کے اندر ایک بات یہ بتلائی والمؤلفۃ قلوبہم۔ مؤلفۃ قلوبہم کا مطلب ہے کہ لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے، لوگوں کو مذہب اسلام کی طرف متوجہ کرنے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ ان پر خرچ کر سکتے ہیں۔ مگر ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو مؤلفۃ قلوبہم ہیں، یعنی غیر مسلموں کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا تاکہ وہ اسلام کی طرف آئیں، یہ چیز ابھی اس زمانے میں نہیں ہے۔ ایک بات اس کے اندر بتلائی وفی الرقاب، یعنی غلاموں کو اور قیدیوں کو آزاد کرانے میں، جیسے بہت سارے لوگ، ہمارے بہت سارے علماء اور ہمارے بہت سارے عوام جیلوں میں بند ہیں، ان کے پاس باہر نکلنے کا اور مقدمہ لڑنے کا ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ ایک بات اس کے اندر بتلائی والغارمین، یعنی قرض ادا کرنے میں بھی زکوٰۃ کا پیسہ ہم دے سکتے ہیں۔ جیسے بہت سارے لوگوں پر قرض ہوتا ہے تو ان کا قرض چکانے کے لیے ہم ان کو زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنا قرض چکا دیں۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بھائی کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے اور دوسرے بھائی کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے اوپر قرض ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کیا جائے۔ ابھی مہاراشٹر سے ایک آدمی نے سوال کیا مجھ سے کہ میرے پاس زکوٰۃ کے پیسے ہیں اور میں زکوٰۃ دینا بھی چاہتا ہوں، مگر میری نظروں میں ایسا کوئی آدمی نہیں ہے کہ جس کو میں زکوٰۃ دے سکوں۔ تو میں نے ان صاحب کو یہ بتلایا کہ آپ معاشرے میں اور سماج میں چل پھر کر دیکھیں اور ان لوگوں کے بارے میں پتہ کریں کہ جو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، ان کے بارے میں پتہ کریں، ان گھروں کے بارے میں پتہ کریں جہاں پر بیوہ عورتیں موجود ہیں اور وہ بیوہ عورتیں اپنی عزتیں نیلام کر رہی ہیں، زکوٰۃ کی وہ حقدار ہیں، زکوٰۃ کی مستحق ہیں، ان کو زکوٰۃ کا پیسہ آپ دیں۔ تو جو لوگ زکوٰۃ کا پیسہ لینے کے تو حقدار ہیں مگر وہ عام لوگوں سے نہیں کہہ سکتے، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ چن کر تلاش کر کے دینی چاہیے۔ اس کے اندر آخری بات بتلائی وفی سبیل اللہ، چھٹی بات وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے راستے کا مطلب ہے کہ مدرسے اور جہاد میں بھی اور اللہ کے راستے میں بھی زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے، مگر میری جو باتیں ہوتی ہیں بڑی کڑوی ہوتی ہیں۔ رات مجھے ایک صاحب نے، کچھ لوگوں نے ایک مسجد میں بیان کرنے کے لیے بلایا ختم قرآن کے موقع پر، تو میں نے ان سے بیان میں یہ کہا کہ لوگ مجھے بلاتے نہیں ہیں،
کیونکہ میری باتیں کڑوی ہوتی ہیں، لوگوں کو برداشت نہیں ہوتی ہیں۔ یہ بات میں نے رات بھی جامن والی مسجد میں بیان کے دوران کہی تھی، اب بھی میں آپ کو یہ بتلا رہا ہوں۔ وفی سبیل اللہ، ہمارے جو مدرسے ہیں وہ بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں، زکوٰۃ کے حقدار ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، مدرسوں میں زکوٰۃ دینے سے ڈبل ثواب ملتا ہے، یہ تو سچی بات ہے، مدرسوں میں زکوٰۃ دینے سے ڈبل ثواب ملتا ہے، زکوٰۃ دینے کا ثواب اور دین کی اشاعت کرنے کا ثواب۔ مگر یاد رکھیے، میں صاف طور سے کہہ رہا ہوں، چاہے کوئی میرے خلاف کتنی ہی آوازیں اٹھا لے، مگر جو سچی بات ہے وہ بتلا رہا ہوں کہ بجنور کی طرف سے آنے والے جو مدرسوں کی رسیدیں لے کر آتے ہیں، یا میرٹھ کی طرف سے جو مدرسے کی رسیدیں لے کر آتے ہیں، ان کی تحقیق ضرور کر لیا کرو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو زکوٰۃ مت دو، بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی تحقیق کر لیا کرو، کیونکہ میں نے بہت سارے اس طرح کے لوگوں کو پکڑا ہے۔ میرے پاس تقریباً کئی مدرسوں کی رسیدیں، اب سے تقریباً 5-6 مہینے پہلے یہاں پر یہ جو ہمارے قاری صاحب کا کمرہ ہے، میں کسی کام سے اس کمرے کے اندر گیا تو وہاں پر 3 مدرسوں کی رسیدیں مجھے پڑی ہوئی ملی۔ میں نے ان مدرسے والوں کو فون کر کے یہ کہا کہ بھئی آپ کی رسید ہمارے پاس ہے۔ میں نے ان سے بتلایا کہ میں فلاں جگہ سے فلاں شخص بول رہا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑی دکھ کی بات ہے کہ ہماری رسید وہاں پر ہے، لیکن یقین کرنا آج تک وہ لوگ رسید لینے کے لیے نہیں آئے۔ اس طرح کے بہت سارے لوگ ہمارے سماج میں گھومتے ہیں۔ ہمارے اس محلے کے اندر سے اب سے تقریباً 4 سال پہلے 4 شخص جو مولویوں کے حلیے میں آئے تھے ہاپوڑ شہر سے، انہوں نے بہت موٹا چندہ کیا، اور جب پتہ چلا کہ سارے کے سارے لوگ فرضی نکلے۔ اس طرح کے لوگ آتے ہیں، میری باتیں کڑوی ہوتی ہیں مگر سچ ہوتی ہیں۔ ہم نے یہاں تک سنا ہے کہ لوگ مدرسوں کی رسیدیں 500 اور 600 روپے اور 700 روپے ٹھیکے پر لاتے ہیں، مدرسے والوں کو 500-600 روپے دے دیتے ہیں، باقی پیسے اپنی جیب میں ان کی جاتے ہیں۔ یہ باتیں وہ ہیں جو سچی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مدرسوں کو زکوٰۃ مت دو، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مدرسوں کو زکوٰۃ دو، اور زکوٰۃ دینے کا آپ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ مگر یاد رکھیے، زکوٰۃ اپنی آنکھوں کے سامنے دو۔ اللہ کا شکر ہے میں زکوٰۃ مدرسوں میں بھی دیتا ہوں، اور جو غریب لوگ ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دیتا ہوں، کیونکہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ میں زکوٰۃ دیتا ہوں لیکن تحقیق کرنے کے بعد دیتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے مجھے 99% امید ہے کہ میں جو زکوٰۃ دیتا ہوں وہ زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ ابھی یہاں پر تقریباً 3 بار ایک شخص آ گیا اور مجھے معلوم ہے کہ وہ فرضی ہے۔ میں نے اسے اکیلے میں سمجھایا، مگر لوگوں کے سامنے کہنا اس لیے ضروری نہیں سمجھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب اپنی بڑائی دکھلا رہے ہیں یا امام صاحب ہینکڑی دکھلا رہے ہیں، اس لیے میں سب کے سامنے نہیں کہتا، مگر میں انہیں اکیلے میں سمجھا دیتا ہوں۔ یاد رکھیے، اگر آپ کی زکوٰۃ صحیح جگہ پر نہیں گئی ہے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، سیدھی بات یاد رکھیے۔ اور میرا کام صرف آپ تک بات پہنچا دینا ہے، ماننا یا نہ ماننا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر زکوٰۃ صحیح جگہ پر آپ نے نہیں دی تو آپ کی زکوٰۃ قطعاً ادا نہیں ہوگی، بالکل بھی ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے زکوٰۃ دینے سے پہلے زکوٰۃ دینے والے کے بارے میں تحقیق اور جانکاری کر لینا ضروری ہے، چاہے وہ راستے میں چلتا فقیر ہو، یا راستے میں چلتا مسافر ہو، یا راستے میں چلتا ہوا رسید لے کر جانے والا کوئی مولوی ہو۔ ابھی تقریباً 5 دن پہلے میں اور شکیل فاروقی صاحب ابھی آئے ہیں، ہم دونوں جا رہے تھے کوٹھی گیٹ پر، تو دارالعلوم دیوبند کے سفیر جا رہے تھے۔ میں نے فوراً ان سے جتنی مجھے توفیق ہوئی، میں نے راستے میں فوراً لو جی رسید کاٹ دو میری، میں نے فوراً ان سے بنوا لی۔ لیکن جو بہت سارے یہاں پر رسید والے آتے ہیں، میں ان سے بالکل بھی 1 روپیہ بھی نہیں دیتا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ لیکن میں ان لوگوں کے سامنے نہیں کہہ سکتا، کیونکہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مدرسے کا مخالف ہے، جبکہ مدرسے کا مخالف نہیں ہوں، میں ہمدرد ہوں مدرسے والوں کا بھی، اور میں خود مدرسے چلاتا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ میری سرپرستی میں ہاپوڑ شہر میں اور ضلع ہاپوڑ میں 4 مدرسے چلتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ میں مدرسوں کا مخالف نہیں ہوں، لیکن سچی بات یہی ہے کہ آپ کے پاس جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے وہ صحیح لوگوں پر جانا چاہیے۔ ایک شخص وہ ہے کہ جو گھر کے اندر راشن نہ ہونے کی وجہ سے بھوکا مر رہا ہے، روزہ رکھنے کے لیے اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، اللہ کے گھر کے اندر جو سب سے صحیح جگہ ہے اس جگہ پر بیٹھ کر
یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں، رمضان کا مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، مقدس دن ہے، مقدس جگہ ہے، یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میری نظروں میں ایسے کئی گھرانے ہیں کہ جن کے پاس اس وقت بھی سحری اور افطاری کے لیے کھانے کو نہیں ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کر آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں امام ہوں اور میں لوگوں کے گھروں میں جاتا ہوں، میں لوگوں کی ساری باتیں دیکھتا ہوں، معلوم کرتا ہوں۔ ابھی ایک صاحب میرے پاس تشریف لائے تھے 10,000 روپے لے کر غریبوں کے نام سے۔ میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے میرے ساتھ چلیے، میں نے انہیں اپنے ساتھ لیا اور میں نے اس گھر میں پیسے دلوائے۔ یعنی بہت سارے گھر ہماری نظروں میں اس طرح کے ہیں کہ ان کے گھروں میں کھانے کو نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ اتنی ساری وصول کر لیتے ہیں کہ پورا سال وہ مزے اڑاتے ہیں۔ تو زکوٰۃ جو ہم ادا کریں صحیح جگہ پر زکوٰۃ دیں، تحقیق کر کے زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ ہماری لگ رہی ہے یا نہیں اس بات کا ضرور دھیان رکھیں۔ یہ وہ باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتلائی۔ آخری چیز ہے وابن السبیل، یعنی مسافر بھی زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے۔ کوئی آدمی اپنے گھر پر کتنا ہی مالدار ہو، اگر راستے میں اس کی جیب کٹ جائے یا راستے میں وہ لٹ پٹ جائے تو اس کو اتنا پیسہ دینا کہ جس سے زکوٰۃ جس سے وہ اپنے گھر پہنچ جائے، اس کو جائز ہے۔ مجھے بہت ساری باتیں آپ کو بتلانی تھی، فطرے کے بارے میں بھی کچھ باتیں مجھے آپ کو بتلانی تھی، لیکن ابھی ہمارے پاس میں 1 منٹ ہے، اس لیے میں وہ باتیں نہیں بتلا رہا ہوں۔